فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر سماعت جاری ہے، جبکہ لطیف کھوسہ نے دلائل دیے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 245 نافذ ہونے کے بعد ہائی کورٹ کا 199 کا اختیار ختم ہو گیا ہے۔ جسٹس یاحیہ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ فوج طلبی کا وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو چکا۔ لطیف کھوسہ بولے، فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے مطابق ناقابل تردید شواہد ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اس لیے ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ لطیف کھوسہ نے اس کا جواب دیا کہ جی، پریس ریلیز میں یہی کہا گیا ہے۔ لطیف کھوسہ نے پریس ریلیز پڑھ کر سنا دی۔ عدالت میں لطیف کھوسہ کی جانب سے یہ پریس ریلیز پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت جاری ہے، اس کا احوال جانیں گے۔ نمائندہ پی این این آسیہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسیہ، ابھی تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق جو ہے وہ لطیف کھوسہ اس وقت جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں، اور ان سے چونکہ دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا تو اس کے آغاز میں ہی جسٹس منصور علی شاہ نے تمام جو وکلاء تھے ان سے اور اٹارنی جنرل سے یہ پوچھا کہ اب کسی کو بینچ پر اعتراض تو نہیں ہے، جس پر تمام جو فریقین تھے ان کی جانب سے اور وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں اب اس بینچ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب لطیف کھوسہ کی جانب سے جو ہے وہ آرٹیکل 245 جو نافذ کیا گیا تھا اس کا بھی حوالہ دیا گیا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آرٹیکل 245 کا نفاذ ہونے کے بعد ہائی کورٹس کا 199 کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، جس پر جسٹس یاحیہ آفریدی نے کہا کہ فوج طلبی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس ہو چکا ہے۔ اور لطیف کھوسہ کا یہ کہنا تھا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دوران اس سماعت لطیف کھوسہ نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کرنے کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کا نوٹیفیکیشن، جس پر انہوں نے نوٹیفیکیشن کا ذکر کیا، تو جسٹس یاحیہ آفریدی نے کہا کہ وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو چکا ہے، اور اٹارنی جنرل نے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے، جس کے بعد لطیف کھوسہ نے کہا کہ 15 مئی کو کور کمانڈر میٹنگ میں کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے ناقابل تردید شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اب جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو سیویلینز کا ٹرائل یا تو کوئی کرنل کرے گا یا بریگیڈیئر جو ہے وہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں ججز کی تو چیف جسٹس کی جانب سے بھی یہ ریمارکس دیے گئے کہ کیا سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے، جس پر وکیل لطیف کھوسہ نے یہ بتایا کہ بالکل سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں شروع ہو چکا ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سیویلینز کا ٹرائل یا تو کوئی کرنل کرے گا یا پھر بریگیڈیئر کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آئی ایس پی آر کا نام جو ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ آئی ایس پی آر کا لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ آئی ایس پی آر کا جاری کردہ اعلامیہ ہے، اور کابینہ نے اس اعلامیہ کی کھل کر جو ہے وہ توثیق بھی کی ہے۔ اب ان کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ کچھ ریمارکس دیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی استفسار کیا ہے کہ کیا یہ دستاویزات ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، جس پر لطیف کھوسہ نے یہ بتایا کہ آئی ایس پی آر کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے یہ کہا جا چکا ہے کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، تو اب کس چیز کا جو ہے وہ ٹرائل کریں گے، اور جو کرنل ٹرائل کرے گا وہ اس کا الگ سے کیا فیصلہ جو ہے وہ دے گا۔ لطیف کھوسہ کی جانب سے دلائل اس وقت بھی جاری ہیں، اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو دلائل دیے ہیں ان میں یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ دیا جائے، لیکن کہیں بھی کسی بھی حملے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا چاہیے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ سب بیانات ہمیں دکھائے گئے ہیں، دکھائیں کہ ٹرائل کہاں جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ لطیف کھوسہ نے انسداد دہشت گردی عدالتوں میں ملزمان کی حوالگی کے فیصلے جو ہیں وہ پڑھ کر سنانا شروع کر دیے ہیں، اور اس وقت وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ملزمان کی جو حوالگی کے فیصلے ہیں وہ عدالت کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اچھا آسیہ، یہ بتائیے گا کہ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائلز نہ ہوں، تو ایسے میں اگر یہ ثابت شدہ ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، فوجی رہائش گاہوں کو جو ہے جلا کر راکھ کر دیا گیا، اس مخصوص نقطے پر کیا دلائل دیے گئے ہیں کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے تو کیا پھر بھی وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ٹرائل جو ہے وہ سویلین کورٹ میں ہو، فوجی عدالت میں نہ ہو؟ درخواست گزار ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کی شواہد جو ہے وہ موجود ہیں یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیویلینز ہیں ان کے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے، جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو یہ سارا جو کیس ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت کے بعد سے شروع ہوا جب 9 مئی کے انسیڈنٹس ہوئے، تو 9 مئی کے انسیڈنٹس میں اوبیسی فوجی جو ہے وہ تنصیبات پر حملے کیے گئے، اور اس کی تو بے شمار جو ویڈیوز ہیں وہ بھی پروف کے طور پر اوبیسلی موجود ہیں۔ ویڈیوز میں جن لوگوں کو دیکھا گیا انہی لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اب یہ مختلف جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں یہ اسی حوالے سے دائر کی گئی ہیں کہ سیویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ سول کورٹس میں جو ہے وہ
आम हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उस लेवल पर जो है वो इसका ट्रायल होना चाहिए। अब दरख्वास्त इसी हवाले से जो है वो दी गई है। अब लतीफ़ खोसा का ये मौक़िफ़ है, उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो ये एलामिया भी जो है वो ISPR की जानिब से जारी किया गया था कि जो है वो फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाएगा। ऑब्वियसली जब फौजी तनसीबात पर हमला किया जाता है तो उसके लिए मिलिट्री कोर्ट्स तो ऑलरेडी जो है वो मौजूद भी हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वो मिलिट्री कोर्ट्स के जो कवानीन बनाए गए थे और जो उसका कानून है उसमें इस बात की इजाजत दी जाती है या नहीं दी जाती। इस हवाले से भी आगे चलकर ऑब्वियसली बुकला जो है वो दलाइल देंगे और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल जो है वो भी इस हवाले से मामलत करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो दरख्वास्तें दी गई हैं वो इसी हवाले से दी गई हैं कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में ना किया जाए बल्कि उसको जो है वो सिविल कोर्ट्स में डील आसिया ये बताइएगा कि अभी तक जो भी दलाल दिए गए हैं बुकला की जानिब से, तो उसके जवाब में जो 7 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच है उनकी जानिब से क्या रिमार्क सामने आए? मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा मुफस्सल तरीके से हमारे नाज़रीन तक भी पहुँच जाएँ, वो किस तरह जजेस ने क्या रिमार्क्स दिए। जैसे जैसे जो है वो बुकला की जानिब से दलाइल दिए जाते हैं वैसे ही जो है वो जजेस की जानिब से भी, चीफ जस्टिस की जानिब से भी जो है वो रिमार्क्स सामने आते हैं। ओबीसी कुछ सवालात जो हैं वो जजेस की जानिब से भी मौजूद हैं जो वो बुकला से पूछे। अगर हम आगाज से दोबारा से जब इस समाज का एक दफ़ा से आगाज हुआ तो उसकी अगर हम बात करें तो आगाज में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो ये सवाल किया था कि अगर किसी को इस बेंच पर एतराज़ है तो वो पहले ही बता दें। और उन्होंने जो जस्टिस जवाद ख्वाजा हैं उनसे भी पूछा, साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल से भी पूछा कि किसी को बेंच पर एतराज़ तो नहीं है, जिस पर जो है वो तमाम बुकला की जानिब से और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद एक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके वकील शेब शहीन रोस्टम पर आए तो उनकी जानिब से जब दरख्वास्त पर एतराज़ लगाए जाने के हवाले से जो है वो इस्तदा की गई कि वो एतराज़ात लगाए गए हैं तो उन एतराज़ात को जो है वो हटाकर उस दरख्वास्त को भी साथ शामिल किया जाए। तो उस पर चीफ जस्टिस के भी रिमार्क सामने आए और उन्होंने ये कहा कि जो है वो आपकी दरख्वास्त में कुछ सियासी नोयत की इस्तदाई मौजूद है जिसकी वजह से अभी हम उसको सुनना नहीं चाहते और हम जो है अभी हमारा फोकस जो है वो मिलिट्री कोर्ट है। फिर शेख शहीन की बार बार रिक्वेस्ट पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपस में मुशावरत करेंगे। इसी तरह अगर हम दीगर जजेस की बात करें तो जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से भी जो है वो जब लतीफ़ खोसा की जानिब से आर्टिकल 245 के नफाज के बाद हाई कोर्ट के इख्तियार खत्म होने का हवाला दिया गया और उसका रेफरेंस दिया गया तो उस पर भी जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि क्या पोस्ट तलबी का जो नोटिफिकेशन है वो वापस हो चुका है। तो जैसे जैसे वकला की जानिब से दलाइल आते हैं वैसे ही जो है वो जजेस जो हैं उनकी जानिब से भी रिमार्क्स और सवालात का सिलसिला इस वक्त जारी है। ठीक है आसिया, इस अहम केस की समाअत से मुतालिक आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया।